اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ الاعراف کا ہمارا آخری درس ہوگا، تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، تو وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آواز بلند فرماتے ہوئے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا سنو، میرے باپ کی آل میری مددگار نہیں، میرا ولی اللہ ہے اور نیک مسلمان ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ میری جو باپ کی آل ہے یا میرے باپ کی طرف سے جو اولاد ہے وہ میری مددگار ہو، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا میرا ولی میرا مددگار اللہ ہے اور نیک مسلمان ہیں۔ تو یہ بات احساس کیا ہے، حقیقت بات ہے، وہ چاہے رشتہ داریوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریکہ برادری سے تھے، ابو جہل ابو لہب یہ لوگ، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے اتنے مددگار نہیں ہوئے جتنے حبشہ سے آئے بلال ہو گئے، جتنے روم سے آئے سلمان یا حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، یہ حضرات جتنی مدد کی نبی علیہ السلام کی، وہ لوگ اتنے مددگار نہیں ہوئے۔ تو اللہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی مددگار ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بلکہ اسی کے متعلق عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ مال جمع نہیں کرتے تھے، تو آپ سے جب پوچھا گیا نا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ مال جمع کرتا ہے، کچھ نہ کچھ جائیداد بنا کے جاتا ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تو میری اولاد نیک ہوئی، صالح ہوئی، تو پھر ان کا ولی اور ان کا مددگار اللہ ہے، تو لہذا وہ ان کو پھر مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو، جس کا ولی اللہ ہو، تو اس کو پھر مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس اگر میری اولاد نیک نہ ہوئی اور مجرم ہوئی، تو پھر ان کا مددگار اللہ یا ان کا ولی اللہ نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اگر وہ مجرم ہوئی تو پھر میں ان کے جرم میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے مال سے پھر ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے متعلق دو باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آگے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہ تو قرآن مجید میں پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے تم جھکتے ہو، جن کے پاس تم جاتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، ان کی آنکھیں ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کے کان ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے ہیں، ان کے پاؤں ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے۔ تو اسی چیز کا یہاں پر بھی رد فرمایا ہے کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بندہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ کسی کی خاک مدد کرے گا؟ تو اللہ ارشاد فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ سن بھی نہیں سکیں گے۔ مدد کرنی تو دور کی بات ہے، یہ حجت ہے اب کہ وہ تو اس بات کو سن بھی نہیں سکتے، اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف بظاہر تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بھی وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ حقیقت میں بالکل نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اگر یہ کن کے متعلق ہے؟ یہ بتوں کی عبادت کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب سامنے جب بت ہوتا ہے تو جب اس کی عبادت کی جاتی ہے تو ظاہراً تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بندے کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، تو اللہ ارشاد فرمایا کہ وہ حقیقت میں تمہاری طرف نہیں دیکھ، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کریں اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اب تین احکام یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا پہلا، فرمایا درگزر کریں، معاف کر دیں، نیکی کا حکم دیں، اور آگے فرمایا کہ اعراض کریں جو جاہل لوگ ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاہلوں کے ساتھ اگر تمہارا پالا پڑ جائے تو پھر قالوا سلاما، انہیں سلام کہہ دو، انہیں کہو بھائی تم اپنے رستے پہ، ہم کیونکہ یہ ایک بندہ جاہل ہے، جاہل کے ساتھ بحث کرنا اسی کے مترادف ہے کہ ایک بندہ کسی گدھے کو سامنے کھڑا کر کے اس کے ساتھ بحث کرنے شروع کر دے جو کوئی بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ حضرت مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو، اور جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پھر ایک دن ملا نبی علیہ السلام سے، دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنے گناہوں پر رو، اور تمہارے گھر میں گنجائش رہنی چاہیے۔
یعنی کہ مسکین کے لیے، اسیر کے لیے، منگتے کے لیے، مہمان کے لیے تمہارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے تاکہ تم ان کی مدد کر سکو۔ بلکہ عفو اور درگزر کے متعلق، معاف کرنے کے متعلق تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس طرح اگر ہم سورۃ الشورى اٹھا کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوں تو پھر وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ بلکہ اسی چیز کو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 43 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو اللہ ارشاد فرمایا یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بلکہ اگر ہم سورۃ الشورى کی ہی آیت نمبر 40 اٹھا کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، یہ حقیقت بات ہے، ٹھیک ہے اگر تمہیں کوئی برائی پہنچائے، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، بھائی تمہارے لیے قصاص فرض ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، کان کے بدلے کان ہوگا، ٹانگ کے بدلے ٹانگ ہوگی، قتل کے بدلے قتل ہوگا، تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہوگا۔ تو اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وجزاء سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، فمن عفا، لیکن جو معاف کر دے، واصلح، اور پھر نیکی کرے، فاجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پھر قیامت کے دن اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمان۔ تین چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو۔ تمہیں کسی نے تھپڑ مارا ہے تو صبر کرو، گالی دی ہے تو صبر کرو۔ ویسے اصول تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے، اگر تھپڑ مارا تو اسے تھپڑ پڑنا چاہیے، کسی نے آنکھ نکالی ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی، کان کسی نے کاٹا ہے تو بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا۔ لیکن فرمایا اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، کہ گالی دے، کہ تھپڑ مارے، کہ برا کہے، بخش دو، تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تمہیں بھی بخش دے گا، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اسی مضمون کو سورۃ النور میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، ارشاد میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اب ایمان والوں کے ساتھ پسند خطاب ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ایمان والو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ اکبر۔ تو پہلے کیا مضمون دیکھیں اللہ رب العزت کا انداز بیان کیسا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اب دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے تھپڑ مارا، ایک بندے نے گالی دی ہے، ایک بندے نے بے عزتی کی ہے تو اسے بندہ معاف کر دے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن دل کو اطمینان کے لیے، دل کو صبر دینے کے لیے، دل کو پختہ کرنے کے لیے، دل کو معافی کے اوپر قائل کرنے کے لیے اللہ فرمایا الا تحبون، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ کیسا مضمون ہے قرآن مجید کا۔ آخری آیت میں آپ کے سامنے ایک اور پیش کر دیتا ہوں، میرے ذہن میں آ رہا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاعفوا عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یعنی کہ یہ نیکی ہے، کسی کو معاف کر دینا، کسی سے درگزر کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے؟ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس نیکی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمایا کہ اگر معاف کر دیں اور درگزر کریں تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بلکہ اسی کے متعلق، معاف کرنے کے متعلق نبی علیہ السلام کی اگر بات نہ کی جائے تو بات تو ادھوری رہ جائے گی۔ تو میرے ذہن میں یہاں پہ چند حدیث مبارک ہیں، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی جو شخص اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو، یعنی کہ اپنے غضب اور غصے کے تقاضے کو پورا، یعنی کہ ایک بندے نے تھپڑ مارا، وہ اس بات پہ قادر تھا تو اس کو تھپڑ مار دیتا، اس میں جرت تھی، اس کے پاس ہر چیز مہیا تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اللہ اس کو یہ اختیار دے دے گا کہ وہ جس بڑی، یہ اب حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جس بڑی آنکھوں والی حور کو چاہے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ دنیا میں کسی نے اس کو گالی دی، اس کو تھپڑ مارا، یا اس کو ایذا دی، یا اس کو تکلیف دی، کسی مشکل میں ڈالا، اب وہ بندہ قادر تھا اس چیز کے اوپر کہ وہ اس سے بدلہ لے لیتا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا، اس پہ قابو پا لیا، معاف کر دیا،
تو قیامت کے دن اللہ اسے اختیار دے گا، بلکہ فرمایا ساری مخلوق کے سامنے اللہ بلائے گا، بھائی فلاں بن فلاں کو لایا جائے۔ جب اس کو لایا جائے گا تو پھر اللہ اسے اختیار دے گا، جس بڑی آنکھوں والی حور کو چاہے وہ اس کو لے لے، اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو درگزر کرنے کے متعلق، معاف کرنے کے متعلق بہت اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کس شخص کو تم پہلوان کہتے ہو؟ صحابہ سے یہ سوال ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے، جو لوگوں کو شکست دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ شخص نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، خود کے اوپر ضبط رکھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ پہلوان ہے، نہ کہ وہ بندہ جو بندہ دوسرے بندے کو پچھاڑ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو نبی علیہ السلام ان دونوں چیزوں میں سے آسان چیز کو اختیار فرماتے، لیکن بشرط یہ کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اور نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ ہاں البتہ آپ فرماتی ہیں کہ البتہ اگر اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا تو آپ اللہ کی طرف سے پھر اس کا انتقام لیتے۔ بلکہ حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نیک کام کو حقیر نہ جاننا، اور اگر تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو کشادہ جبین مسکراتے ہوئے ملاقات کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی مانگنے والے کو اپنے ڈول سے پانی دینا۔ اگر کسی شخص کو تمہارے کسی عیب کا علم ہو اور وہ تمہیں اس کے ساتھ برا کہے تو تمہیں اس کے جس عیب کا علم ہو اس عیب کی وجہ سے تم اس کو برا نہ کہنا۔ اب یہ درگزر ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس پر اجر ملے گا اور اس بندے کو اس کا گناہ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تم تکبر کی وجہ سے تہمت اپنے گھٹنوں سے نیچے نہ لٹکانا، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کسی شخص کو گالی نہ دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی بکری کو گالی دی، نہ کبھی کسی اونٹ کو، انسان تو دور کی بات ہے میں نے کسی جانور کو بھی نہیں کبھی گالی دی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ المعجم الکبیر میں موجود ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قدرت کے باوجود کسی کو معاف کر دیا، تنگی کے دن اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا۔ کون سا بلا تنگی کا دن ہے؟ تنگی کا دن یقیناً قیامت کا دن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے دنیا میں اس دن کسی کو معاف کر دیا تو تنگی کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کر دے گا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ صرف احکامات ہی صادر نہیں فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے بتلایا اپنی امت کو، جس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثال میں حدیث مبارکہ کے ذریعے نہیں، ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کن کن لوگوں کو معاف کیا۔ حضور نے بہت لوگوں کو معاف کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو سفیان کو معاف کر دیا، جو بار بار نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آتا تھا، جس نے بار بار مدینے کے اوپر حملہ کیا۔ بلکہ حضور نے اس سے بڑھ کے جناب واشی کو معاف کر دیا، جس نے آپ کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ بڑے عزیز چاچا تھے حضور کے، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ بلکہ ان کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو بھی نبی علیہ السلام نے معاف کر۔ فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو معاف کیا کہ قیامت تک کے لیے مسائل کا مثال قائم ہو جاتی ہے اس بات کی کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو معاف۔ بلکہ جو مدینے میں رہ کے ہر وقت حضور کے خلاف سازشیں کرتا تھا نا، عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، منافقوں کا باپ، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی قمیض بھی عطا فرما دی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کو، حضور نے سراقہ کو امان لکھ کر دے دی، اور بہت سے ظالموں کو نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ یہ صرف نبی علیہ السلام نے کہنے کی حد تک نہیں، صرف امت کو یہ تلقین نہیں دی، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو بتلایا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اے لوگو اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو فرمایا وہ خبردار ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کبھی شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہو بھی جائے، کوئی وسوسہ ڈال بھی دے، تو وہ بندے خبردار ہو جاتے ہیں، نہ کہ گناہ کے کاموں میں چلے جائیں، نہ کہ وہ زناکاری کی طرف چلے جائیں، نہ کہ وہ بے حیائی کی طرف چلے جائیں۔ بلکہ اس کی مثال تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کے متعلق بے شمار آیات ارشاد فرمائی ہیں، لیکن اس میں سے میں ایک دو
آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میرے ذہن میں آ رہی ہے. اللہ ارشاد فرمایا فلا تخشوا، بلکہ اس کے متعلق تو یہ بات ہے نا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تو یہی ہے. اگر بندے کو شیطان کا وسوسہ آ جائے، شیطان حملہ آور ہو جائے، تو شیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے اس وسوسے سے، بلکہ اللہ سے بندے کو ڈر جانا چاہیے. جس طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ ارشاد فرمایا فلا تخشوا الناس واخشون، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. بلکہ ارشاد فرمایا ملے گا کیا؟ فرمایا واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا فان الجنۃ ہی المأوى. اب سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے. 40 اور 41 ہے سورۃ النازعات کی آیت نمبر. تو اللہ رب اس میں ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس یعنی کہ نفس امارہ کو خواہش سے روکا جس کی وہ خواہش کر رہا تھا، تو اللہ ارشاد فرمایا بے شک جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے. بلکہ ایک جنت نہیں ہے، اسی بات کو سورۃ الرحمن میں بیان کیا گیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ فرمائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. بلکہ اس کی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کی، آپ جب امیر المومنین تھے تو آپ کے زمانے میں نا ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا. وہ مسجد میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ اس سے بڑے خوش تھے اس بندے سے. لیکن اس بندے کا نا اس نوجوان کا ایک بوڑھا باپ تھا. اب یہ نوجوان عشاء کی نماز پر اپنے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا. اس کے راستے میں یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اپنے باپ کے پاس جاتا تھا، راستے میں ایک عورت کا گھر تھا، دروازہ تھا. اب وہ عورت جو تھی وہ اس بندے اس نوجوان کے اوپر فدا ہو گئی. وہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی. ایک رات ایسی آئی کہ وہ رات اس کے پاس سے گزرا تو وہ اس کو مسلسل وہ عورت جو تھی اس نوجوان کو بہکاتی رہی، حتیٰ کہ اس کے ساتھ وہ نوجوان تھا وہ عورت کے ساتھ چلا گیا. جب وہ اس کے دروازے پر پہنچا نا اس نوجوان عورت کے، وہ نوجوان ابھی داخل، وہ عورت تو داخل ہو گئی، اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کی زبان کے اوپر یہی آیت مبارکہ جو ہم نے سورۃ الاعراف کی پڑھی، اللہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اس کی زبان کے اوپر یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. اتنی اس کی زبان کے اوپر یہ آیت مبارکہ جاری ہوئی تو یہ نوجوان تھا یہ بے ہوش ہو کر وہاں پہ گر پڑا. اب اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس کے دروازے کے اوپر جو اس کے گھر کا دروازہ وہاں پہ چھوڑ آئے. اس کے گھر والوں نے اسے اٹھا کر اب وہ گھر میں لے گئے. کافی رات جب گزر گئی تو وہ نوجوان کو ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا ہے میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا خیر ہے. باپ نے پھر پوچھا تو اس نوجوان نے پورا واقعہ سنا دیا. باپ نے پوچھا ہے بیٹا تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ تو اس نے پھر دوبارہ یہ آیت مبارکہ دہرائی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں. جب اس نے یہ آیت مبارکہ دہرائی جس نے پڑھی تھی یہ بندہ پھر بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوش ہو کر گر گیا تو گھر والوں نے اس کو ہلایا جلایا لیکن کیا تھا وہ مردہ، اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کی روح نکل گئی، وہ بندہ فوت ہو گیا. اب گھر والوں نے اسے غسل دیا، اسے لے جا کر دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی. تو صبح کو حضرت عمر اس کے والد کے پاس آئے. حضرت عمر نے تعزیت کی اور فرمایا بھائی تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اس کے باپ نے کہا یا امیر المومنین رات کافی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا چلو پھر ہمیں اس کی قبر پر لے چلو. حضرت عمر اور حضرت عمر کے ساتھ اصحاب اس کی قبر پر گئے. تو حضرت عمر نے کہا اب یہ جو بات اللہ ارشاد فرمایا سورۃ الرحمن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب حضرت عمر نے اس نوجوان سے فرمایا قبر کی طرف، آپ نے فرمایا مجھے قبر کی طرف لے چلو. تو جب قبر پہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے نوجوان جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے تو اللہ ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اس نوجوان نے پھر قبر سے آواز دی اور جواب دیا اے عمر مجھے میرے رب نے جنت میں 2 بار جنتیں عطا فرمائی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نا جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ اس کے لیے 2 جنتیں اللہ اسے عطا فرمائے گا. تو یہ وہ نوجوان حضرت عمر کے زمانے کا تھا جس کو اللہ نے 2 جنتیں عطا فرمائی. آگے ارشاد فرمایا بھائی اخوانہم یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، اور شیطانوں کے بھائی بند ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں تو پھر وہ ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اے حبیب جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں کوئی نشانی منتخب کی.
کیوں نہیں کوئی نشانی لائے؟ قل آپ فرما دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، اسی بات کو مانتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت اور واضح احکامات کا مجموعہ ہے، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اسی آیت مبارکہ کے اوپر اہل سنت و جماعت کا یہ اجماع ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ جب نماز میں قرات کی جائے تو پیچھے کھڑے ہو کے اپنی قرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے پھر اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ علیحدہ بات کریں گے، یہ درس لمبا ہو جائے گا، اسی وجہ سے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور فرمایا کہ اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام کو یاد کرو، اور فرمایا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک جو لوگ آپ کے رب کی بارگاہ کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت ان عبادتی ہی، وہ اس کی عبادت تکبر سے نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آج سورۃ الاعراف ہماری اللہ رب العزت کی توفیق سے مکمل ہوئی، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو آخر میں لفظ ہم نے پڑھا ہے نا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، یہ جب لفظ پڑھا جائے تو پھر سننے والوں کے اوپر بھی اور پڑھنے والوں کے اوپر بھی سجدہ لازم آتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جو بندہ یہ درس قرآن سنے، آخر تک جو بندہ یہ درس قرآن سنے گا تو اس کے اوپر پھر لازم ہے کہ وہ یہ سجدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ آپ اگر کسی گاڑی میں بیٹھ کے سنتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں جہاں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار صرف سادہ سا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، 3 تسبیحات پڑھنی ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لوٹ آنا ہے، تو یہ آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔